طہارت سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر ہمیں طہارت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم طہارت صحیح ادا نہیں کر رہے، طہارت صحیح نہیں کر رہے، ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے، یعنی ہماری عبادت ہی شروع نہیں ہو سکتی۔ یعنی طہارت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر، میری یہ دعا قبول کر، میری یہ دعا قبول کر۔ سرکار فرماتے ہیں مطعمہ حرام ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پہننا حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی پاکیزگی، یعنی حرام، اس کا پاک کا اپوزٹ آتا ہے حرام۔ یعنی پاکیزگی اس قدر اہم ہے کہ یہ ہماری ہر عبادت کی بنیادی جزو ہے یہ، اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو پھر کوئی دعا اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور سرکار سے فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور صفائی آدھا ایمان بھی سرکار سے فرمایا۔ تو مطلب جس کو آدھا ایمان کہا جا رہا ہو صرف صفائی کو، وضو اور غسل کو، ظاہری پاکیزگی ہو یا باطنی پاکیزگی ہو، طہارت ہو، تو اس کو آدھا ایمان کہا گیا، باقی ساری عبادات کو آدھا ایمان کہا گیا۔ یعنی اتنی مین عبادت ہے جس کو آدھا ایمان کہہ دیا۔ آج جو ہمارا موضوع لگایا ہے ذمہ وہ ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہوتا ہے، طہارت کا ایک لغوی معنی یہ ہے کہ پاک صاف ہونا، پاکیزہ ہونا، پاک ہونا اور صاف ہونا، گندگی کو دور کرنا، نجاست کو دور کرنا، یہ طہارت کا لغوی معنی ہے۔ ورڈ طہارت کا میننگ یہ ہے۔ اصطلاح میں طہارت کیا ہے؟ اصطلاح میں طہارت یہ کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جسمانی صفائی کو طہارت کہتے ہیں۔ اسلام نے جو اصول بتائے، اگر وضو کرنا ہے تو اس کے حوالے سے اصول الگ ہے، غسل کرنا ہے تو اس کے حوالے سے اصول الگ ہے۔ یعنی اس کا آسان سی تعریف یہ ہو جائے گی کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جسمانی صفائی کو طہارت کہتے ہیں۔ چونکہ طہارت کسی بھی ریلیجن، وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، بودھزم ہو، ہندوازم ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے تمام کے تمام دنیا کی، یا میڈیکل سائنس ہو، سب کے نزدیک طہارت سب سے بیسک چیز ہے۔ سب کے نزدیک طہارت یعنی پاکیزگی حاصل کرنا، پاک صاف ہونا اور پاک صاف رہنا، یہ ساروں کے نزدیک سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے، بیسک چیز یہی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے آگے چیزیں ساری آتی ہیں، پہلے سب سے پہلے طہارت آتی ہے۔ طہارت کے اندر پھر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، ویسے اس کی بہت ڈیٹیل ہے۔ طہارت میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک طہارت میں وضو ہوتا ہے اور ایک طہارت میں غسل ہوتا ہے۔ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جو نماز کی شرائط ہے نا ہماری، اس میں سب سے پہلی شرط طہارت کی ہے۔ اگر ہمیں طہارت کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم طہارت صحیح ادا نہیں کر رہے، طہارت صحیح نہیں کر رہے، تو پھر ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے، یعنی ہماری عبادت ہی شروع نہیں ہو سکتی۔ یعنی طہارت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر، میری یہ دعا قبول کر، میری یہ دعا قبول کر۔ سرکار فرماتے ہیں مطعمہ حرام ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پہننا حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی پاکیزگی، یعنی حرام، اس کا پاک کا اپوزٹ آتا ہے حرام۔ یعنی پاکیزگی اس قدر اہم ہے کہ یہ ہماری ہر عبادت کی بنیادی جزو ہے یہ، اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو پھر کوئی دعا اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ چونکہ پاکیزہ نہیں ہوئے، طہارت سب سے پہلی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ متطہرین کو پسند کرتا ہے، صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، اور سرکار سے فرمایا صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور صفائی آدھا ایمان بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مطلب جس کو آدھا ایمان کہا جا رہا ہو صرف صفائی کو، وضو اور غسل کو، ظاہری پاکیزگی ہو یا باطنی پاکیزگی ہو، طہارت ہو، تو اس کو آدھا ایمان کہا گیا، باقی ساری عبادات کو آدھا ایمان کہا گیا۔ یعنی اتنی مین عبادت ہے جس کو آدھا ایمان کہہ دیا، تو مطلب اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے حوالے سے بہت کیئرفل ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا سنسیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں جو طہارت کے مسائل ہیں وہ ہمیں آنے چاہیے۔ میں مسائل پوچھ نہیں رہا، میں مسائل بتا رہا ہوں۔ جب میں مسائل آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو یہ سمجھنے اور یاد رکھنے بڑے ضروری ہیں، تاکہ آپ کسی کو سمجھا سکیں۔ ویسے نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجاست حکمیہ ہوتی ہے، یعنی جس میں بدن عارضی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے، تھوڑے لمحے کے لیے وضو ٹوٹ گیا، اب وضو نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو جائیں، مطلب جب تک آپ وضو نہ فرما لیں۔ یعنی عارضی طور پر وضو ٹوٹا، اور وضو ٹوٹنے کے بعد عارضی طور پر جو پاکیزگی تھی وہ زائل ہو گئی،
تو نجاست حکمیہ کا حکم لگے گا اس پر. اس طرح غسل ہے، تھوڑے لمحے کے لیے غسل فرض ہوا تو انسان کا عارضی طور پر بدن ناپاک ہو گیا اور اس کے بعد اس نے طہارت حاصل کر لی، اس نے غسل کر لیا تو اس عارضی نجاست کو اس نے دور کر لیا. تو یہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہے. یہ عارضی طور پر ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو زائل کر دیا جاتا ہے اور ہو جاتی ہے زائل، ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسری نجاست آتی ہے نجاست غلیظہ یا نجاست حقیقہ کہلاتے ہیں. نجاست غلیظہ اسے کہہ لیں تو نجاست غلیظہ وہ ہوتی ہے کہ جیسے جو ظاہری طور پر جو کہ وضو اور غسل یہ جو نجاست حکمیہ ہے یہ نظر نہیں آتی، یہ نظر نہیں آتی کہ نجاست حکمیہ جو ہے نا، یعنی ناپاکی ایسی ناپاکی ہے، نجاست ہے جو نظر نہیں آتی ظاہری طور پر، جو کہ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے، اندر کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کے ظاہری جسم پر کچھ لگا نہیں ہوتا. نجاست حکمیہ میں جو کہ وضو اور غسل آتے ہیں اس میں ظاہری طور پر کہیں لگا نہیں ہوتا کچھ بھی کہ بھائی کہ بدن ناپاک ہو گیا ہے. اب آپ قرآن کو چھونے لگے، آپ کو ایک دم خیال ہے کہ میرا تو وضو نہیں، حالانکہ میں تو وضو نہیں کیا ہوا، تو آپ کے دل میں چونکہ یہ باطنی صفائی کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے نجاست حکمیہ عارضی طور پر ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی اور جو اس کے بعد زائل کر لی جاتی ہے، اس کو وضو اور غسل زائل کر دیتا ہے. اس کے بعد نجاست غلیظہ آتی ہے جو ظاہری طور پر لگی ہوئی نظر آتی ہے، خون کا قطرہ ہو، شراب اللہ نہ کرے، اور اسی طرح سے پیشاب ہے. تو یہ چیزیں لگی ہوئی ظاہری طور پر نظر آتی ہیں تو اس وجہ سے انہیں نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے. ان کا حکم، ان کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر جہاں کہیں بھی لگی ہے تو اس کو پاک کیا جائے گا اور اس کو دور کیا جائے گا تو یہ نجاست سے طہارت کے اندر بندہ چلا جائے گا. تو وضو میں 4 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض کون سا ہے؟ چہرہ دھونا. منہ دھونا نہیں ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے فرام دا فور ہیڈ ٹو دا چین بون، فرام ایئر ٹو ایئر. یہ ٹھوڑی کے بالوں سے لے کر، یہ سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور پھر ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو، یہ چہرہ ہوتا ہے. اسے ہم فیس کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں منہ دھونا، منہ جو ہے نا وہ یہاں ماؤتھ کہتے ہیں اس کو. ماؤتھ واش اور ہوتا ہے، فیس واش اور ہوتا ہے. فیس کو دھونا یہ سارا کا سارا وضو، یہ چہرہ کو دھونا پہلا فرض ہوتا ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا. کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت. ٹھیک ہے. ٹو واش دا ہینڈز اپ ٹو دا ایلبوز، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض. تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا، یہ تیسرا فرض ہے. اب چہرے سے لے کر آخر تک جو آپ وضو میں اعمال کرتے ہیں وہ سارے فرض ہیں. پہلا فرض آپ یاد کر لیں، اس کے بعد سارے فرائض ہیں. سارے چہرہ دھونا پہلا فرض ہے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ چہرے کے بعد کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں نا جی. ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں سر کا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اگلا فرض تو آپ کو خود آتا ہے. یعنی آپ پہلا یاد کر لیں تو آگے آپ پروسیس کو دیکھتے جائیں، لوگوں کو بتاتے چلے جائیں بھئی وضو کے 4 فرض ہیں. یہ یاد رکھنے کا آسان سا طریقہ ہے. وغیرہ لوگ کہہ دیتے ہیں کلی کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ فرائض میں شامل نہیں ہے. وضو کا واجب کوئی بھی نہیں ہے. وضو کا واجب، وضو کے فرائض ہیں 4 فرائض ہیں، پھر اس کی سنت ہیں. پہلے ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرے کو دھونا 3 بار. یہ پہلے ہاتھ کو بھی 3 بار دھونا، کلی 3 بار کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق کرنا یعنی الٹے ہاتھ کی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے پانی دینا ناک میں، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک میں ڈالنا اور ناک صاف کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں ٹو رنس دا نوسٹرلز، یہ جو ہمارے نتنے ہوتے ہیں ان کو صاف کرنا، یہ ہوتا ہے، یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، پھر یہ جہاں تک ہاتھوں کو لے جانا یوں کرنا، یہ سارے کا سارا سنت ہے. پھر ہاتھ کو پہلے دائیں ہاتھ کو دھونا، پھر بائیں ہاتھ کو دھونا، پھر پہلے دائیں پاؤں کو دھونا، بائیں پاؤں کو دھونا، اونچی جگہ پر بیٹھنا، کعبے کی طرف رخ کرنا، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور پانی کم خرچ کرنا. یہ ساری کی ساری سنتیں ہیں. وضو کا واجب کوئی نہیں ہے. وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں. وضو کا واجب کوئی بھی نہیں ہے. سنتیں اس کی ہیں جو آپ جو فرض میں شامل نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی ساری باقی سنتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی سارے قبلہ رخ کر بیٹھیں، اونچی جگہ پر بیٹھیں، پانی کم استعمال کریں، بسم اللہ پڑھیں وضو سے، پہلے ہاتھ دھوئیں دایاں پھر بایاں، اس طرح سے ہاتھ دھوئیں 3 بار دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں 3 بار. ٹھیک ہے. پھر سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی انگلی چھوٹی انگلی سے اس کو ناک کو صاف کرنا. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے، سنت ہے. سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کر لینا ثواب ہے. اس کے چھوٹ جانے سے وضو پر اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس کی برکات سے محروم ہو جائیں گے. وضو نے جو اثر چھوڑنا تھا، چونکہ سنت فرض کی طرف لے کے جاتی ہے. سنت کس لیے ہوتی ہے؟ فرض کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. سنت کس لیے ہوتی ہے؟
فرض کو پورا کرنے کے لیے. ہم نے کتنے دفعہ کہا کہ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. میں نے کہا ہے کہ 3 دفعہ دھونا فرض ہے؟ نہیں نا, صرف چہرہ دھونا فرض ہے. سنت کس لیے ہوتی ہے؟ سنت کس لیے ہوتی ہے؟ فرض کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. سنت کس لیے ہوتی ہے؟ 3 دفعہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے نا جی. اب ایک دفعہ ہم نے چہرہ دھویا, کوئی نہ کوئی جگہ خشک رہ گئی, سنت پر عمل کریں گے فرض بھی پورا ہو جائے گا. کوئی کہے کہ سنت کی ضرورت نہیں ہے, تو سنت اگر نہ ہو تو فرض پورا نہیں ہوتا بھائی. سنت اگر نہ ہو, ایک دفعہ ہاتھ دھونا فرض ہے. اب پانی, اب تو ہم تو کوئی نل کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں یا پانی کو پانی میں ہاتھ میں ڈال, ہاتھ کو پانی میں ڈال لیں تو پورا ہاتھ ہی دھل جائے گا. لیکن پانی اگر یوں لیں گے تو کہیں نہ کہیں خشک رہ جائے گا, رہ جاتا ہے ظاہر. لیکن آپ سنت پر عمل کریں گے تو آپ کا سنت کی وجہ سے فرض پورا ہوگا. سنت کس لیے ہوتی ہے؟ کسی سے بھی پوچھیں آپ سنت کس لیے ہوتی ہے, آپ کو کوشچن ہے, کل آپ پوچھتے پھریں, دائیں بائیں سے پوچھتے پھریں سنت کس کے لیے ہوتی ہے, سنت کس لیے ہوتی ہے, سنت کا کیا کام ہے, سنت کیوں ضروری ہے؟ سنت فرض کو پورا کرنے کے لیے.